اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 15واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 15ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 3 یعنی جوانی اور ازدواج-e-Mustafa صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان جوانی سے بعثت تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی سے کرتے ہیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے شادی کے بعد اپنا گھر بار، اپنی دولت، اپنا مال اسباب وغیرہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا اور عرض کرنے لگیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ اب آپ کے حکم کے تحت ہے۔ میری کنیزیں، میرے غلام اور میرا سارا مال و اسباب اب آپ کا ہے، اور اب میں بھی آپ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے استعمال ہوئی، اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ میں اس کا اعتراف فرمایا، اور وہ کچھ یوں ہے: دین اسلام کو استحکام اور مضبوطی جو نصیب ہوئی ہے، یہ نتیجہ ہے علی علیہ السلام کی تلوار اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کا۔ محسنہ اسلام بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و رفعت اور کمالات و جمالات کو مکمل طور پر تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ قلم عاجز و ناتواں ہے کہ جن کی سیرت اور پاکیزگی کی گواہی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، اس کو تحریر میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات کو آپ سے اتنا آرام و سکون نصیب ہوا کہ آپ نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگلا عنوان ہے اصولوں کی رسموں پر فتح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شریف ترین خاندان کے اچھے قد و قامت والے خوبصورت جوان تھے۔ اسی واسطے اس زمانے کی خوبصورت اور جوان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہاں تھیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہ تھی۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مال و دولت والی اور شان و شوکت والی خاتون تھیں۔ اگر وہ چاہتیں تو کسی جوان شہزادے یا بادشاہ یا مال و دولت والے کسی تاجر سے شادی کر سکتی تھیں۔ ان سے شادی کے لیے بہت سے افراد نے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کو بڑے آرام و آسائش سے گزار سکتی تھیں۔ یہ سوچ ہر دور کے انسانوں میں پائی جاتی ہے، خصوصاً اس وقت جزیرۃ العرب میں تو یہ فکر عام تھی۔ لوگ ظاہری شان و شوکت، مال و دولت، آسائش اور آرام طلبی کو تمام چیزوں سے بالاتر تصور کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ایک 40 سالہ خاتون سے شادی کی، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیوں ایک یتیم اور ظاہری طور پر نادار فرد سے شادی کا انتخاب کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شادی عام رسم و رواج کو پاؤں کے نیچے کچل گئی ہے، اور اس شادی کی بنیاد شرافت، عفت، پاک دامنی اور معرفت خدا تھی، نہ کہ معاشرتی رسم و رواج کی پیروی اور آرام طلبی۔ انتخاب کا دار و مدار نیک سیرت و اعلیٰ کردار تھا، نہ کہ ظاہری صورت۔ انہوں نے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج کو توڑ دیا جن کی بنیاد نسلی تعصب اور ظاہری ثروت سے تھی۔ زمانے کے جاہل اور خود غرض افراد یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی مال و دولت کے لالچ میں کی ہے۔ اس پر حیرت ہے، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر تک شادی نہ کی، اور اگلے 25 سال تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ زندگی بسر کی، یعنی آپ نے ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی جن کی عمر 40 سال تھی،
اور 65 سال تک آپ کی زوجہ رہیں۔ ایک فرد کی 25 سال سے 50 سال تک کی ازدواجی زندگی ایک ایسی خاتون کے ساتھ جس کی عمر 40 سے 65 سال تک رہی ہو، یہ ثبوت کافی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی اصولوں کی خاطر کی تھی، نہ کہ ظاہری ضروریات کی وجہ سے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، رسول خدا نے کسی دوسری عورت سے شادی نہ کی۔ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے شادی نہ کی۔ دوسری طرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی دنیاوی راہ و رسم کو توڑا اور اس زمانے کی عورتوں اور مردوں کی ملامت اور سرزنش کی کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے ان کے اعتراضات کو کوئی اہمیت نہ دی اور عملاً ثابت کر دیا کہ شوہر کے انتخاب کے لیے معیار تو صرف نیک اخلاق، ایمان، جوانمردی اور عقل مندی ہے، نہ کہ مال و دولت اور ظاہری شان و شوکت۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مکہ کی عورتوں کے اعتراضات کے جواب میں کہا تھا، کیا آپ پورے جزیرۃ العرب میں ایسا شخص دکھا سکتی ہیں جو ذاتی اخلاق اور کمالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہو؟ میں نے انہی کمالات کی بنا پر ان سے شادی کی ہے۔ وہ عظیم درس ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہم سب کو سکھائے، یعنی ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن انتخاب کا معیار ایمان، تقوی اور معرفت ہونا چاہیے۔ اسی واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سفارش کرتے ہوئے فرمایا، بھی تمہارے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرو تو اس سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کرو۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے سبزہ زار سے پرہیز کرو جو گندی جگہ پر اگا ہو۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی خوبصورت عورتوں سے بچو جو غیر مہذب خاندانوں سے ہوں۔ اگلا عنوان ہے جوانی میں ترک عیش و عشرت۔ یہ لوگوں کا معمول ہے کہ جب بہت سی دولت بغیر محنت کے ہاتھ لگ جائے تو وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن سے خوف خدا جاتا رہتا ہے اور وہ ایسے کام انجام دیتے ہیں جو شرعاً تو حرام ہیں لیکن ان کو وقتی طور پر خوشی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہادر شاہ ظفر کا شعر ملاحظہ ہو، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر بغیر کسی محنت کے کسی انسان کو جوانی میں بہت زیادہ دولت ہاتھ لگ جائے تو وہ عیاشی میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا اور وہ فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے جسم پر بہت پھٹا پرانا لباس تھا اور وہ جنگل میں ریت پر سویا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اس نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام، اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مجھے بھی کچھ رزق عطا ہو، کیونکہ میں تنگ دستی کی وجہ سے موت کے قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، پھر وہاں سے کوہ طور پر چلے گئے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے، دیکھا کہ اسی فقیر کو لوگوں نے قید کیا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ شخص شراب خور ہے اور شراب پینے کے بعد اس نے لوگوں کو فحش گالیاں دیں اور قتل و غارت پر آمادہ ہوا۔ اس طرح اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا ہے تاکہ قصاص کے طور پر اس کو پھانسی دی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بڑھا دیتا تو وہ زمین میں ضرور بغاوت کرتے۔ سورہ شورى
آیت نمبر 27۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا حال دیکھا تو ہر کام میں حکمت الہی کا اقرار کیا اور اپنی جسارت پر توبہ اور استغفار کیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی تمام دولت اور بے حساب ساز و سامان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔ اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کے بہترین سال بسر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب عیش و عشرت اور آرام دہ زندگی گزارنے کے تمام وسائل مہیا ہو گئے تھے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان ہوتے تو ان تمام وسائل کی موجودگی آپ کو صراط مستقیم سے منحرف کر سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کو ان ظاہری مال و دولت کی چمک متاثر نہ کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چند روزہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا تھا۔ آپ کا لگاؤ صرف اور صرف خدا کے ساتھ تھا اور وہ ہمیشہ اپنے خالق کی عظمت کے شکر گزار رہتے تھے اور لوگوں کی بے خبری اور غفلت پر غمگین رہتے اور آنسو بہاتے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر جیسے شادی سے پہلے تھا، یعنی مرکز محبت، مرکز مدد برائے بیوگان، مرکز مدد برائے یتامہ اور مرکز مدد برائے فقراء تھا۔ آج شادی کے بعد بھی اسی طرح مرکز بنا ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر، کیونکہ اب محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد پہلے سے زیادہ جلدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کو اپنی دولت تصور نہ کیا اور کبھی بھی اسے اپنی ضروریات کے لیے استعمال نہ کیا۔ ہمیشہ ایک بہت ہی سادہ زندگی گزارتے رہے اور اس مال کو ضرورت مندوں کی ضرورتیں مہیا کرنے کے لیے خرچ کرتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔